اور ایک حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الفواحش و اکبر الکبائر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اے لوگو یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو شراب ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 گناہوں سے بچتا ہے اور ایک گناہ کرتا ہے، شراب پی لیتا ہے، اس کے لیے 100 گناہ کرنا بھی آسان ہے، کیونکہ یہ ام الخبائث ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شراب پینے والا اپنے قابو میں نہیں رہتا، شراب پینے والے کی عقل ختم ہو جاتی ہے، بے عقل ہو جاتا ہے، نادان ہو جاتا ہے، بے وقوف ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کے پاس اچھی برائی کی تمیز نہیں رہتی، اور وہ مردوں میں عورتوں میں تمیز نہیں کر پاتا، بیوی اور ماں میں تمیز نہیں کر پاتا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں ایک عبادت گزار آدمی تھا اور اکثر مسجدوں میں آیا جایا کرتا تھا۔ ایک بدکار عورت کی اس پر نظر تھی، اس نے اپنی ایک خادمہ کو بھیج کر اس عبادت گزار آدمی کو دھوکے سے اپنے گھر میں بلا لیا، گھر میں بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ میں 3 گناہوں کا تجھے آفر کر رہی ہوں، 3 گناہوں کی دعوت دے رہا ہوں، 3 میں سے کوئی ایک بھی کر لے تو تجھے چھوڑ دوں گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے دراصل میں تجھ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتی ہوں معاذ اللہ۔ تو اس آدمی نے کہا، عبادت گزار تھا، نمازی تھا، کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اس عورت نے کہا اگر میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا تو یہ میرا بچہ ہے چھوٹا، اسے قتل کر دے۔ اس نے کہا قتل میں کیسے کروں، یہ بھی مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ تو عورت نے کہا اب 2 کام نہیں ہو سکتے تو شراب پی لے۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آئی، وہ عورت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اگر تو میری کوئی بات نہ سنے تو میں ابھی چیخ و پکار کروں گی اور لوگوں کو جمع کروں گی اور کہوں گی کہ تو زبردستی میرے گھر میں گھس آیا ہے۔ تو بدنامی سے بچنے کے لیے اس آدمی کو معمولی سا گناہ شراب نظر آئی، لہٰذا اس نے شراب اٹھا لی اور پی لی۔ تھوڑی شراب پینے کے بعد میں اسے اور طبیعت چاہی اور پی لی، اب نشے میں اتنا مخمور ہو گیا کہ معاذ اللہ بچے کو بھی قتل کر دیا اور گناہ بھی کر بیٹھا، عورت کے ساتھ تعلق بھی کر لی۔ شراب ام الخبائث سے ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے سارے گناہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نے عقل بڑی دولت دی ہے، اس عقل کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جان بوجھ کے لوگ بے عقل ہو جا رہے ہیں، بے وقوف بن رہے ہیں شراب پی کر۔ حاضرین کرام، کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی عقل چلی جائے، دیوانہ ہو جائے، مجنون ہو جائے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا، بلکہ پاگل بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ لیکن یہ کیسے پاگل ہے کہ اچھے رہ کر بھی بے وقوف اور پاگل بننا چاہتے ہیں اور اپنی عقل مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سب سے بڑی دولت دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن عقل عرش الہی کو تھام لے گی، اس کے پائے کو پکڑ لے گی اور کہے گی کہ اے پروردگار تو نے اس بندے کو، مثال کے طور پر آپ کی عقل میری عقل، وہ کہے گی کہ اس بندے کو تو نے عقل دی تھی، اس نے عقل کی بنیاد پر تیری عبادت کی، حقوق ادا کیے، ذکر کیا، آخرت سنواری، اے پروردگار میری گزارش ہے کہ اس کو جنتی بنا دے، اور جب تک تو اسے جنت میں داخل نہ کرے گا میں تیرے عرش کا پایہ نہیں چھوڑوں گی۔ عقل بھی قیامت کے دن ہماری شفاعت کرتی ہے، اور اس عقل کو شراب پی کے مار دیا جائے تو پھر وہ عقل کیا اس کی سفارش کرے گی؟ تو شرابیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ عقل بھی تم سے چھٹکارا پائے گی، جس طرح تم دنیا میں اس سے چھٹکارا پاتے تھے، قیامت کے دن عقل بھی شرابیوں کی سفارش نہیں کرے گی۔ تو حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام الخبائث شراب ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو آدمی اس شر میں مبتلا ہوتا ہے، شراب پی لیتا ہے، وہ اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی میں تمیز نہیں کر پاتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ وہ اپنے گناہ کا تعلق اپنی خالہ سے بھی کر سکتا ہے، پھوپھی سے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ بچائے، اہل اسلام کی حفاظت کرے، ہم سب کو بچائے کہ شرابی عقل نہ ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ اپنے ماں کے ساتھ بھی برائی کر سکتا ہے۔ حاضرین کرام،
شراب پی لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر خاص طور پر اس کے اندر 3 عادتیں آ جاتی ہیں۔ نشہ جب ہلکا ہوتا ہے تو اس کے اندر شیر کی عادت آتی ہے، اسی لیے دھاڑنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، جواں مردی بتانے لگتا ہے۔ اور جب نشے میں تھوڑا وقت گزر جاتا ہے تو کتے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے بولتے رہتا ہے، خاموش نہیں رہتا، کتنا بھی خاموش کراؤ شرابی بولتے رہتا ہے، جیسے کتا بھونکتے رہتا ہے۔ اور تیسری عادت اس کی خنزیر کی ہوتی ہے، گندگیوں میں پڑے رہنے کی، اس لیے آپ دیکھیں گے نالیوں میں، کچرے کی کنڈیوں کے پاس شرابی نشے کی دھت میں پڑے رہتے ہیں، ان کے منہ پہ مکھیاں رہتی ہیں، کتے پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب کوئی گھر واپس آ جاتا ہے تو بیوی سے لڑتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، بیوی کو مارتا ہے۔ تو کتے اور خنزیر کی کیفیت انسان کے اندر آتی ہے شراب کی وجہ سے۔ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں بنایا، وہ شراب پی کے اپنے آپ کو خنزیر بنا رہا ہے، معاذ اللہ، کتے کی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا شرم کی بات ہو سکتی ہے؟